بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس آپ کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بایولوجیکل میتھڈ ہے اس کو سالو کرنے، بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے بایولوجیکل میتھڈ، اس کے 7 سٹیپس ہیں۔ 2 سٹیپس ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیے تھے۔ پہلا تھا ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم، کہ کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کی پہچان کرنا۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ تھا آبزرویشنز کرنا، کہ 5 سینسز کو استعمال کر کے آبزرویشنز کی جاتی ہیں۔ اب جو آبزرویشنز تھی وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو آبزرویشنز 2 ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے فارمولیشن آف ہائپوتھیسس، یہ 3rd سٹیپ ہے بایولوجیکل میتھڈ کا، ہائپوتھیسس کو تشکیل دینا۔ ان فیکٹ جو آبزرویشنز کی جاتی ہیں اگر وہ بایولوجیکل پرابلم سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بایولوجیکل کویشچن سے ریلیٹڈ ہوں، تو پھر جا کر وہ آبزرویشنز جو ہے وہ ایک سائنٹیفک آبزرویشنز بنتی ہے۔ تو کسی بھی آبزرویشن کو سائنٹیفک آبزرویشن بنانے کے لیے کسی بایولوجیکل پرابلم یعنی بایولوجیکل کویشچن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو ہائپوتھیسس تشکیل کیا جاتا ہے اس میں ایک جو سائنٹسٹ ہوتا ہے، جو بایولوجسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے جو آبزرویشنز ہیں انہیں ڈیٹا فارم میں جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا بیان دیتا ہے کہ جو بیان اس بایولوجیکل کویشچن کا آنسر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں ہائپوتھیسس کی، اسے اردو میں مفروضہ کہا جاتا ہے کہ بایولوجسٹ گیدرز ہز اینڈ ادرز آبزرویشنز انٹو ڈیٹا فارم۔ ایک بایولوجسٹ جو ہے وہ اپنے اور دوسروں کے مشاہدات کو ڈیٹا کی شکل میں اکٹھا کرتا ہے، اینڈ کنسٹرکٹس اے اسٹیٹمنٹ، اور ایک بیان بناتا ہے دیٹ may prove to be the answer of biological problem under study، کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو بیان ہے، یہ بایولوجیکل پرابلم جس کو مطالعہ کیا جا رہا ہے اس کا یہ آنسر ثابت ہو سکتا ہے۔ This tentative explanation of observations is called hypothesis۔ کہتا ہے کہ مشاہدات کی یہ جو تحقیق طلب وضاحت ہوتی ہے، ٹینٹیٹو کہتے ہیں، جس پہ مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس۔ تو یہ ڈیفینیشن اس طرح سے کریں گے کہ ہائپوتھیسس جو ہے اس میں ایک بایولوجسٹ اپنے اور دوسروں کے مشاہدات کو جمع کر کے ایک بیان دیتا ہے جو کہ ٹینٹیٹو ایکسپلینیشن ہوتی ہے آبزرویشنز کی۔ اس کے بعد ہے کہ یہ جو ہائپوتھیسس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں۔ اس میں جو گڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے۔ کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ہائپوتھیسس، ایک اچھے مفروضے کی خصوصیات میں فرسٹ آف آل اٹ شوڈ بی اے جنرل اسٹیٹمنٹ، یہ عام بیان ہونا چاہیے تاکہ یہ دیگر جو آبزرورز ہیں، دیگر جو بایولوجسٹ ہیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ ان آبزرویشنز کے تحت ہائپوتھیسس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات اٹ شوڈ بی جنرل اسٹیٹمنٹ، دوسرا اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹو آئیڈیا، یہ ایک تحقیق طلب خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو ہائپوتھیسس پیش کیا جاتا ہے جو لیڈنگ ہے بایولوجیکل پرابلم کے سلوشن کے لیے، تو اس کو ٹینٹیٹو ہونا چاہیے، اس پہ تحقیق کی جا سکے۔ تیسری بات اٹ شوڈ ایگری ود اویلیبل آبزرویشنز، جو دستیاب مشاہدات ہیں ان کے ساتھ اس ہائپوتھیسس کو متفق ہونا چاہیے، یعنی جو آبزرویشنز ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہو، یہ ہائپوتھیسس جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان سے کہیں دور نہ چلی جائے۔ چوتھی خصوصیت ہے ہائپوتھیسس کی، اٹ شوڈ بی کیپٹ ایز سمپل ایز پاسبل، جتنا ممکن ہو اسے سادہ رکھنا چاہیے ہائپوتھیسس کو۔ اور پانچویں اس کی خصوصیت ہے اٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل اینڈ پوٹینشیلی فالسیفائیبل، کہ اسے ٹیسٹ بھی کیا جا سکے اور اسے جھٹلانے کا جو آپشن ہے وہ بھی موجود ہو، کیونکہ یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، یہ کوئی لا نہیں ہے۔ ہائپوتھیسس جو ہے اسے جھٹلایا جا سکتا ہے، آلٹرنیٹیو آبزرویشنز کے ذریعے اسے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے، اس کی اسٹیٹمنٹ کے لیے جو بایولوجسٹ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں، جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں، وہ ریزننگ کا ہوتا ہے۔ توجیہ استعمال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے
کہ وہ کون سے آبزرویشنز کی گئی ہیں جن کے تحت یہ سٹیٹمنٹ دی گئی جسے ہائپوتھیسس انہوں نے نام دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیڈکشنز۔ ڈیڈکشنز یہ فورتھ سٹیپ ہے بایولوجیکل میتھڈ کا، ڈیڈکشنز۔ ڈیفینیشن کو اس طرح سے کرتے ہیں دا لاجیکل کانسیکوینسز آف ہائپوتھیسس، کہ ایک ہائپوتھیسس کے جو منطقی نتائج ہیں انہیں ڈیڈکشنز کا نام دیا جاتا ہے۔ دس انوالو دا یوز آف if اینڈ دین، اس میں دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، if اینڈ دین، اگر اور تب، یہ دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں ڈیڈکشنز کی کنسٹرکشن میں، اور جو ڈیڈکشنز ہیں یہ اصل میں ہائپوتھیسس کے منطقی نتائج ہوتے ہیں کہ ایک مفروضہ جو ہے ہائپوتھیسس جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے جو کانسیکوینس ہیں، جو اس کے کنکلوژنز ہیں، اور وہ بھی لاجیکل، جو منطقی ہوں، جس کے ساتھ ریزننگ موجود ہو، if اینڈ then کی ٹرم استعمال کر کے، اگر اور تب کی جو ٹرمز ہے یہ استعمال کر کے ڈیڈکشنز جو ہے انہیں کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیڈکشنز کو ثابت کرنے کے لیے، ڈیڈکشنز بنانے کے لیے سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ کسی بھی ہائپوتھیسس کو پہلے اسے ٹرو تسلیم کرتے ہیں، اسے درست تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جا کر اس کے جو منطقی نتائج ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پلانٹ کا جو سیل ہے اس میں نیوکلیس ہوتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بایولوجسٹ ہر ایک جو پلانٹ کا ہر ایک سیل ہے اسے سیپریٹلی آبزرو کریں مائکروسکوپ کے نیچے، تو پھر اس کے لیے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ پیش کی جاتی ہے کہ اگر بایولوجسٹ گراس کا ایک بلیڈ جو ہے اس کے سیلز کو آبزرو کرتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ ہر ایک سیل ایک نیوکلیس رکھتا ہے، تو سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ if I examine cells from a blade of grass، اگر میں گھاس کے بلیڈ کے سیلز جو ہیں ان کا معائنہ کرتا ہوں، then each one will have a nucleus، ہر ایک جو سیل ہے اس میں تب ایک نیوکلیس دیکھا جاتا ہے۔ تو if and then کی جو ٹرمز ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں ڈیڈکشنز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایکسپیریمنٹیشن، سمرائزیشن آف ریزلٹس اینڈ رپورٹنگ دا ریزلٹس۔ تھینکس اے لاٹ۔